حیدرآباد کی تاریخ کا یہ دن بہت اہم ہے اور بڑی اہمیت سے جانا جائے گا کہ خاندان نہیں سینکڑوں اور ہزاروں خاندانوں سے خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں جمع ہیں اور قانون شریعت کے تحفظ کے لیے وہ آمادہ ہے اور یہاں سے ایک نیا انقلاب اور ایک نئی تاریخ لکھنے کا وہ عزم اور حوصلہ رکھتی ہے۔ محترم خواتین، اسلامی تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیے، جتنے انقلابات آئے اور جتنی اصلاحات پیش آئیں ان سب میں خواتین کا نمایاں اور کلیدی کردار رہا۔ اگر وہ کردار نہ رہتا تو اسلامی تاریخ اپنی تابانی کے ساتھ اور اس روشنی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہ رہتی۔ اس لیے آپ کا کردار ہمیشہ روشن رہا۔ آپ نے امت کی تعمیر کی، تاریخ سازی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ماضی قریب میں ابھی حال میں ایک بڑے عرب عالم دین کا انتقال ہوا، امام یوسف القرضاوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک کتاب میں بڑی خوبصورت مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اس امت کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو ایک پر سے پرواز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاہین ہو یا دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا پرندہ ہو، جب تک خواتین کی نمائندگی اور مشارکت اور شراکت داری نہ ہوگی اس وقت تک اس کی پرواز آسمان کی بلندیوں کو چھو نہیں سکتی۔ آپ کا یہ اجتماع اور آپ کا یہ پارٹیسپیشن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ عزم رکھتی ہیں، حوصلہ رکھتی ہیں، غیرت رکھتی ہیں اور یہاں سے ہندوستان میں ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوگا۔ محترم خواتین، آج میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ میں اکثر خواتین تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم سے جڑی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں۔ ایک اس نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ جب مغرب نے، ویسٹ نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کو ٹارگٹ بنانا چاہا، اسلام پر تنقید کرنی چاہی اور انہوں نے گھس بیٹھیے کی طرح بہت سے دروازے تلاش کرنے شروع کیے تو انہیں کوئی دروازہ نہ ملا، کوئی ریزن نہ ملا، لیکن ایک چیز کو انہوں نے ڈھال بنا کر عورتوں میں غلط فہمی اور مسکنسپشنز کریٹ کیا، انہیں مسلیڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہ تھا ویمن رائٹس اینڈ ویمن اینڈ اسٹیٹس ان اسلام، کہ خواتین کے حقوق کو لے کر اسلام پر تنقید کی گئی، خواتین کے مقام کو لے کر اسلام پر تنقید کی جانی شروع کی گئی۔ یاد رکھیے گا کہ جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ماضی سے لے کر اورینٹلزم کی ہسٹری سے لے کر آج تک کی دنیا کو آپ دیکھ لیں، وہ کبھی طلاق کا حوالہ دے کر مسلم خواتین کو یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ اسلام کا نظام تمہارے ساتھ عدل نہیں کرتا، اور کبھی وہ انہیریٹنس اور وراثت کے سسٹم کا ریفرنس دے کر آپ میں یہ غلط فہمی پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ اسلام آپ کے ساتھ عدل اور انصاف کا پیمانہ نہیں رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پوری انسانی تاریخ میں، انسانی تہذیب اور تمدن اور سیولائزیشن میں عورتوں کو اگر کوئی مقام دیا گیا ہے تو وہ صرف اسلام کے ذریعے دیا گیا۔ عورتوں کے حقوق کی شیورٹی اور ضمانت دی گئی ہے تو وہ صرف خواتین کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ اس لیے میرے محترم خواتین، آپ تعلیم یافتہ ہیں، ایسے دھوکے، ایسے دغا کا شکار نہ ہوں۔ آج آپ کو قانون وقف بنایا گیا اور اس میں بھی آپ ہی کو شیلڈ بنا کر، آپ کو سہارا بنا کر قانون وقف میں تبدیلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کوشش کر چکے وہ، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ کو وقف میں جو حصہ داری ہونی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ دغا ہے، یہ فریب ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلامی تاریخ میں خواتین نے وقف کے حوالے سے جو کردار ادا کیا ہے وہ دنیا کی کوئی سیولائزیشن، دنیا کی کوئی تہذیب، دنیا کا کوئی عزم اور دنیا کا کوئی تمدن اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آپ حضرت حفصہ کی مثال لیں، حضرت عائشہ کی مثال لیں، آپ ہارون رشید کی اہلیہ زبیدہ کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے کئی میل لمبی نہر کھود کر لوگوں کے لیے پینے کا پانی میسر کروایا۔ آپ صلاح الدین ایوبی کی اہلیہ عصمت الدین کو کیسے فراموش کر سکتی ہیں جنہوں نے اپنے دور میں مدرسے قائم کیے، یونیورسٹیز اسٹیبلش کی۔ اس لیے یہ ایک روشن
روشن تاریخ ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس دغا اور فریب کا شکار نہ ہوئیے گا. آپ کے لیے امن کا کوئی گہوارہ ہے تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. آپ کے حقوق کا کوئی محافظ ہے تو وہ قانون شریعت ہے. آخری بات، ان حالات میں اور وفق اس قانون کے حوالے سے آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، جو اویئرنیس پروگرام ہیں، ہم گھر گھر پہنچ کر اور گلی کوچے میں پہنچ کر مسلم قوم میں، مسلم نسلوں میں یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقف کس کو کہتے ہیں، اس کی شریعت کی نگاہ میں اس کی اہمیت اور امپورٹنس کیا ہے. آپ اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے لٹریچر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے شائع کیے گئے آرٹیکلز کو پڑھ لیں، پڑھ کر اپنے بال بچوں کے سامنے اس کو ڈسکس کریں. سب سے پہلا کام، اویئرنیس پروگرام میں آپ اپنی حصہ داری دیجئے. دوسری بات یہ، جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو آواز دے تو آپ اسی طرح پوری ایمانی غیرت اور حمیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے سب بستہ، اور حکومت کو یہ جواب دیجئے کہ ہم قانون شریعت میں کسی تبدیلی کے روادار نہیں ہیں، ہم تمہارے دھوکے کے شکار نہیں ہو سکتے. ہم اللہ کے قانون پر اطمینان اور کانفیڈنس رکھتے ہیں، ہمیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری بات، اپنے گھروں میں دینی تربیت کا ماحول بنائیے. ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب دین مردوں میں آتا ہے تو وہ گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب دین خواتین تک آتا ہے تو گھر کی نسلوں تک پہنچتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلاب کی اس آواز نے اگر آپ کے دلوں پر دستک دی ہے تو انشاءاللہ یہ صدائے بازگشت ایوان اقتدار تک پہنچے گی اور حالات بدلیں گے. قانون واپس لینا ہوگا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا حل منظور نہیں ہے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.